السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ شب معراج کا پارٹ 2 کے لیے جس نے پارٹ 1 نہیں دیکھا وہ میری پروفائل پہ جا کے پہلے پارٹ 1 دیکھ لے، یہ پارٹ 2 ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بے شک انہوں نے شب معراج اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس آیت مقدس میں بتایا گیا ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک و ملکوت کے بجا عجاب کو ملاحظہ فرمایا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہوا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، پھر اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ید قدرت رکھا، اس سے میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک پائی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ موقع پر مزید ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ دیدار الہی کا ذکر ایک اور حدیث میں اس طرح فرمایا گیا کہ میرے رب نے مجھ سے کلام فرمایا اور میں نے اپنے پروردگار کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس نے میری طرف وحی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورۃ بقرہ کی 3 آخری آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح قلم، جنت الدوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو 6ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا عطا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشروع سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی۔ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے، اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ ہجر مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو جو چیزیں سکون میں آ گئی تھیں مائل بے حرکت ہونے لگیں۔ بستر مبارک کی حرکت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام بانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق کی بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤساء جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرے کو سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار اس واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس کے نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکایک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا گیا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نشقہ تو آپ نے ٹھیک ٹھاک بتایا، لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا۔ وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پالان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، مگر پھر اسی کی جگہ کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئے تو ان سے دریافت کرنے کا، جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پالان کی طرف واپس آئے تھے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، وہ آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، میں نے فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب وہ آئے تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ رہے، انہوں نے کہا، اچھا یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا، کیونکہ ان کی زبان جھوٹ نہیں آ سکتا، میں نے اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کلم کلا ایسی خلاف عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں نے تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ واقعہ سب کو معلوم ہو۔ واقعہ معراج کو ویڈیو کو پورا دیکھیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ یہ ویڈیو اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیو ملتی رہیں۔